بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی جناب، اینڈ والے روزے آ گئے ہیں تو جناب سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور یہ بتائیں کہ عید کی تیاریاں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ میری الحمدللہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے، باقی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی چھوٹی موٹی چیزیں۔ تو آپ لوگ بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے ہاں ویدر کیسا ہے؟ یہاں تو الحمدللہ بہت اچھا ویدر ہے، بڑے اچھے روزے گزرے، رمضان بہت اچھا ٹھنڈا میٹھا سا گزرا، بہت ہی اچھا ویدر رہا ہے یہاں اوور آل۔ تو اور مجھے یہ بتائیں کون کون مجھے کہاں کہاں سے، دنیا کی کس کونے سے سن رہا ہے؟ ایک کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت عید بیسڈ ہے، عید تھیم چل رہی ہے، تو عید بیسڈ اسٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت پیاری اسٹوری ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آیا تھا ناول ماہنامہ کرن کے شمارے میں، اس کا منتھ یہ مجھے یاد نہیں ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رستے جگنو ہیں بائی شیری ملک۔ حسنین شاہ نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا، تیزی سے اڑتی ہوئی بال آئی اور اس کے سفید براق کپڑوں پر نشان چھوڑتی ہوئی دور جا گئی۔ ماتھے پر بل پڑنا لازم تھے، لیکن اس وقت تو غصہ سوا ہو گیا جب دیکھا کہ بال کس طرف سے آئی ہے۔ جی ہاں، عائشہ فرقان محلے کے بچوں کے ساتھ ہر روز گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آج اس کی بال حسنین شاہ کے کندھوں کو چھونے کی جسارت کر بیٹھے گی۔ حسنین شاہ نے ناگواری سے اس کی حرکت کو برداشت کیا تھا، جو نیلی جینس کے اوپر لڑکوں کی طرح لمبا سا آف وائٹ کرتا پہنے بغیر دوپٹے کی اور شولڈر کٹ بالوں میں بچوں کے ساتھ بچہ بنی ہوئی تھی۔ حسنین کو ایسی لڑکیوں سے چڑ تھی جو اپنی نسوانیت کو نظر انداز کر کے لڑکوں کے رنگ ڈھنگ اپناتی تھیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھا۔ آج اسے سرفراز نے فون کر کے بلایا تھا، وہ اسی سوچ میں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے، سرفراز نے ایک دم اس کے لیے بازو وا کر دیا۔ وہ ان میں سما گیا۔ انہوں نے کتنی دیر اسے ساتھ لگائے رکھا۔ اگر میں اب بھی فون نہ کرتا تو تم نہیں آتے۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ارے نہیں سر، ایسی بات نہیں، اصل میں گاؤں کے کچھ مسائل زیادہ ہی بڑھ گئے تھے، ان کو سلجھانے میں ہی دیر ہو گئی، ورنہ میں اتنے دن ہرگز نہ لگاتا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو بیٹھو اور بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے؟ انہوں نے اسے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ سر آپ یہ بتائیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کوئی خاص کام تھا یا صرف مجھ سے ملنے کو دل کر رہا تھا؟ وہ شرارت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس وقت اسے سنجیدہ ہونا پڑا جب اس کی بات پر ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آگے گزر گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حسنین، تمہیں پتہ ہے 1 ماہ پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کیا آپ کو اٹیک ہوا اور آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دکھ سے بولا۔ اور اس وقت مجھے شدت سے ایک بیٹی کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں ٹھیک تو ہو گیا، لیکن انجانے سے خدشے مجھے ہر وقت ستاتے ہیں۔ مجھے لگا اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ اپنی بہن کا سہارا ہوتا، اگر اس وقت مجھے کچھ ہو جاتا تو مومو کا کیا بنتا؟ اس کی ماں ہوتی تو شاید میں اتنا فکر مند نہ ہوتا، لیکن اب یہی سوچتے ہوئے مجھے نیند بھی نہیں آتی کہ میرے بعد میری مومو کا کیا بنے گا۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا، کیا خبر تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو؟ وہ بہت شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ حسنین، میری ایک بات مانو گے؟ میری مومو سے شادی کر لو۔ زمین آسمان ایک ہونا کسے کہتے ہیں، یہ اندازہ آج حسنین شاہ کو ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سرفراز کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے حسنین کہ ایسی بات مجھے خود سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن حسنین مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے بعد میری مومو کا کوئی خیال رکھ سکے گا تو وہ صرف تم ہوگے، اس لیے یہ بات مجھے خود کہنا پڑی۔ یہ میری درخواست سمجھ لو۔ سر اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف ان کے آنسو اور لرزتے ہونٹ نظر آ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ حسنین شاہ کے والد ابراہیم شاہ ایک حادثے میں اس وقت فوت ہوئے جب حسنین میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ فاطمہ بھی حسنین کی والدہ، انہیں لگا جیسے وہ ننگے آسمان تلے آ گئی ہوں۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، لیکن ان میں کوئی اپنا نہ تھا، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اور پھر ان کا بیٹا حسنین شاہ بھی اکلوتا۔ فاطمہ بھی پر اپنے بیٹے کی ذمہ داری کے ساتھ پورے گاؤں میں وسیع جاگیر کی بھی ذمہ داری تھی، جو نسل در نسل سے چلی آ رہی تھی۔ گاؤں کی سیدھی سادھی عورت تھی، وہ اکیلے تو یہ سب کچھ نہ کر پاتی، لیکن بھلا ہو منشی پیر محمد کا، جو ان کا وفادار ملازم تھا۔ اس نے سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ اب سب فاطمہ بھی کو مشورہ دیتے کہ وہ حسنین شاہ کو مزید پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیں، لیکن وہ کسی صورت اپنے بیٹے کو اکیلے شہر بھیجنے کے لیے راضی نہ تھیں۔ سب انہیں سمجھاتے کہ اس طرح وہ کیسے اپنی جائیداد کا انتظام سنبھالے گا، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ایک دن ان کے خالہ زاد بھائی فرقان شاہ
ملنے ان سے حویلی آئے۔ فرقان شاہ فاطمہ بی کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی تقدیر نے فاطمہ بی جیسا ہی سلوک کیا تھا۔ ان کی بیوی اپنی بیٹی کی پیدائش پر ہی فوت ہو گئی، جس کا نام عائشہ رکھا گیا، اور فرقان شاہ اسے پیار سے مومو کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے پالا اور دوسری شادی بھی نہیں کی۔ انہیں جب فاطمہ بی سے معلوم ہوا کہ وہ حسنین شاہ کو اکیلے شہر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو انہوں نے فاطمہ بی کو قائل کر کے ہی دم لیا۔ وہ خود جاگیردار تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے شوق کے تحت ایک کالج میں انگلش لٹریچر کے پروفیسر تھے۔ اپنا سب کچھ فروخت کر کے وہ مستقل شہر میں ہی منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے پروفیسر ہونے کی وجہ سے فاطمہ بی کو آسرا مل گیا اور کچھ تسلی ہو گئی کہ حسنین اکیلا نہ ہوگا، لیکن انہوں نے فرقان شاہ کی اس تجویز کو رد کر دیا کہ حسنین ان کے گھر میں آ کر پڑھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی نیچر اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں فرقان بھائی کے گھر کا ماحول کیسا ہو، حسنین وہاں ایڈجسٹ ہو پائے گا یا نہیں۔ انہی خدشات کے تحت وہ اس بات پر تیار ہو گئی کہ حسنین فرقان شاہ کی سرپرستی میں ہاسٹل میں رہے گا اور وہ انہیں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اس طرح حسنین نے اپنی مزید تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور سر فرقان کی مدد سے نہ صرف اپنا MBA مکمل کیا بلکہ ہر کلاس میں ٹاپ بھی کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سر فرقان نہ ہوتے تو شاید وہ اس مقام تک نہ پہنچ پاتا، لیکن افسوس اسے اس بات کا تھا کہ ان کی کامیابی کو دیکھنے کے لیے ان کی ماں نہ رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی وفات اور بیٹے کی جدائی کا نہ جانے کیا اثر لیا کہ ایک رات سوئیں اور پھر جاگ ہی نہ سکیں۔ ان کی موت کی وجہ سے حسنین شاہ سر فرقان کے اور قریب ہو گیا، کیونکہ اس بھری دنیا میں اس کا اپنا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ان کی اتنی تعظیم کرتا کہ ماموں کا رشتہ ہونے کے باوجود وہ انہیں سر ہی کہتا۔ اپنی ذمہ داریوں کو اس نے منشی چچا کی مدد سے اتنی مصروفیت میں بھی وہ سر فرقان سے ملنے کا ٹائم ضرور نکال لیتا۔ جہاں وہ ان کی شخصیت سے اتنا متاثر تھا، وہیں پہ حیران تھا کہ اتنی نائس شخصیت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کی تربیت عجیب سے انداز میں کی تھی۔ اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا بالکل لڑکوں والے انداز تھے، اور اس کے انداز کی وجہ سے حسنین شاہ کو اس سے چڑ تھی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ سر فرقان اپنی مہربانیوں کا صلہ اس سے اس صورت میں مانگیں گے، لیکن وہ اچھے خاندان اور اچھی تربیت کا حامل انسان تھا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں اور آنسوؤں کا مان رکھ لیا، یہ سوچے بغیر کہ جس لڑکی کو شاید وہ ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے بسر کرے گا۔ وہ حیران تھا تو اس بات پر کہ سر فرقان کیسے اپنی بیٹی کو گاؤں جانے کے لیے راضی کریں گے۔ بھلے حسنین اس کو شہر والی ساری سہولتیں دے سکتا ہے، لیکن جو تضاد شہر کی اور گاؤں کی زندگی میں ہوتا ہے اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر سے عائشہ جیسی لڑکی کے لیے جو ماڈرن تہذیب کا چلتا پھرتا نمونہ تھا، شاید وہ انکار کر دے۔ حسنین کو ایک امید سی لگی، لیکن اس دن وہ اپنی بے چارگی پر ہنس دیا جس دن سر فرقان نے اسے فائنل تیاری کے سلسلے میں مشورے کے لیے بلایا تھا۔ یعنی اس کی طرح عائشہ نے بھی اپنے باپ کا مان رکھ لیا۔ میں ان کا سگا بیٹا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی تربیت اور پیار کی وجہ سے ان کا قحط نہیں ٹال سکا۔ وہ تو پھر اپنا خون ہے، وہ کیسے ان کو دکھ دے سکتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ عائشہ کی مجھ سے شادی میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے حسنین نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، شاید اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ فرقان شاہ کا قریبی کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آتا، لیکن پھر بھی ان کے گھر کی رونق آج دیکھنے والی تھی۔ بھلے ان کا لوگوں سے خون کا رشتہ نہ تھا، لیکن علم کا رشتہ تو تھا جو بہت خالص اور دیر پا ہوتا ہے۔ ان کے کلیگز، اسٹوڈنٹس، عائشہ کی کلاس فیلوز اور محلے کے تقریباً سارے بچے ان کے گھر میں مقیم تھے۔ ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کر رہا تھا۔ عائشہ کی ساری شاپنگ اس کی عزیز جان سہیلی ماریہ کی مما کروا رہی تھی۔ ماریہ کی اپنی شادی BA کے فوراً بعد ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھی۔ وہ خود تو فوری طور پر آ نہیں سکی، لیکن اس کے فون متواتر آ رہے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے خلوص کی وجہ اور صرف فرقان شاہ اور ان کی بیٹی کا اچھا اخلاق تھا۔ وہ باپ بیٹی جس سے ملتے اپنے خلوص سے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے اور ہر کوئی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس شادی میں اس طرح شریک ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا ہی ہو، اور عائشہ وہ مائیوں کے کپڑوں میں بیٹھی اپنی زندگی میں در آنے والی اس موڑ پر مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ اس سے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی شادی حسنین شاہ جیسے شخص سے ہوگی۔ وہ شخص اسے اپنے بابا جانی کا پرتو لگتا تھا۔ اس کی شخصیت بھی اس کے بابا جانی کی طرح تھی، جیسے تپتی دوپہروں میں سایہ دار شجر کی چھاؤں میں جو طمانینت ہوتی ہے، ایسا ہی احساس ان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی احساس ان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کتنے قریب ہے جو یوں بن مانگے بھی بخش دیتا ہے۔ اسی اطمینان کے ساتھ اسے اپنے بابا جانی سے دور جانے کا دکھ بھی تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی خونی رشتہ نہ تھا، اس نے صرف بابا جانی کو دیکھا تھا، وہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ عائشہ صرف حیران تھی تو اس بات پر کہ حسنین شاہ نے شادی کے لیے اسے ہی کیوں منتخب کیا، جبکہ اس کے کسی انداز سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے۔ وہ اسے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، دونوں کی عمروں میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا۔ جب وہ ان کے گھر آیا تھا اس وقت وہ 1 یا 2 میں پڑھتی تھی
उस वक्त से आज तक वो उसे अपने घर में बारहा देख चुकी थी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा ना था कि वो उससे शादी करना चाहता है। उसकी हैरानी भी बजा थी, क्योंकि एक बाप ने अपनी बेटी का भरम रख लिया था। उन्होंने इसे यही बताया था कि हसनैन शाह ने खुद शादी की बात की है, जबकि हकीकत बिल्कुल उसके बरअक्स थी। लेकिन वो तो अपनी बेटी की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और रंग भरना चाहते थे। उसी वजह से उन्होंने हकीकत को पोशीदा रखा। उन्हें हसनैन शाह पर बहुत एतमाद था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपने रब से उसी को मांगा था। यही सोचकर वो पुरसकून थे कि उनकी बेटी हसनैन शाह की संगत में खुश रहेगी। यही उनकी उम्मीद थी और यही उनकी दुआ भी। हसनैन शाह की तबीयत उन दिनों बहुत मुस्तरिब थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आया जो वो कुछ करने वाला है वो ठीक है या गलत। उसे ना जाने क्यों अपना आप खाली खाली सा लग रहा था। ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला वो अपनी मर्ज़ी के बगैर करने जा रहा था। इतना बड़ा फ़ैसला जिस पे उसकी आइंदा ज़िंदगी का इन्हसार था। वो उस रिश्ते को निभा पाएगा या नहीं। उन्हीं मुंतशिर सोचों में रुखसती का दिन आ पहुंचा। हसनैन शाह बेशक दिल से राज़ी ना था, लेकिन उसने शादी की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी थी। आयशा फुरकान का जहेज़ तो देखने वाला था ही, लेकिन बरी की तो बात ही कुछ और थी। हसनैन आयशा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। उसकी सारी शॉपिंग उसके दोस्त अली की बीवी इकरा भाभी ने की थी। जिसने भी आयशा फुरकान की बरी देखी, आंखें खीरा हो गईं। सब उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे और उसके लिए दुआएं कर रहे थे। आखिरकार उन्हीं दुआओं के साए में आयशा फुरकान आयशा हसनैन बनकर बाबुल की दहलीज पार कर गई। जबकि हसनैन शाह की कैफियत हनूस थी। वो खुद को कंपोज करते करते थक चुका था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। गांव की हवेली में मुकीम औरतें जो हसनैन की लगती तो कुछ ना थी, लेकिन फिर भी हसनैन शाह उनके लिए सब कुछ था। कोई बेवा थी, कोई यतीम जो बच्चों के साथ फ़र्द की तरह इधर उधर रहती थी, कोई वैसे भी हालात और इंसानों की सताई हुई थी, कोई 15-20 औरतें ऐसी थी जो अपने हसनैन बाबा के लिए हर वक्त दुआ गो रहती थी, जो दुनिया में उसकी वजह से इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी। वैसे तो वो हवेली के उस हिस्से में नहीं आती थी जिसमें हसनैन शाह की रिहाइश थी, सिवाय अम्मा रहमत के, लेकिन आज वो उसकी खुशियों में शरीक थी और गांव की तमाम तर रस्में जो गांव की नई नवेली दुल्हन के साथ की जाती थी, वो रस्में आयशा के साथ कर रही थी। उन्हें ये नाजुक अंदाम भी बहुत पसंद आई थी, जो हद से ज़्यादा गोरी रंगत और बड़ी बड़ी काली भमरासी आंखों के साथ सबके दिल में उतरी जा रही थी। आयशा तो उन मुखलिसी औरतों में घिरी बहुत इंजॉय कर रही थी। वो सब कुछ इसके लिए नया था, लेकिन हसनैन शाह की कैफियत उसके लिए बरअक्स थी। उसे किसी पल चैन ना आया तो वो एकदम नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। वो बचपन से ही पंचखाना नमाज का आदी था। आज सफ़र में उसकी असर और मगरिब की नमाज रह गई थी। उसने अपनी बेचैनी को उसी से मंसूब किया। इशा की नमाज के बाद वो अल्लाह ताला से कितनी देर दुआ करता रहा। वो अपने और आयशा के रिश्ते की दायमी होने की दुआ मांग रहा था। वो अपनी और आयशा की खुशियों की दुआ मांग रहा था। उसे एहसास ही ना हुआ कि वो कितनी देर अल्लाह से बातें किया जा रहा है। अपने मालिक के सामने दिल का बोझ बयान करने से वो हल्का फुल्का हो गया। जब वो जान नमाज उठा रहा तो उसके दिल में ये बात ज़रूर थी कि उसकी बीवी बहुत पाकबाज और बाकिरदार है, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी उसके सामने खुली किताब की तरह थी। बस थोड़ी सी सानवी बातें उसका जहन प्रगांदा कर रही थी, जो वक्त के साथ साथ वो दूर करने की कोशिश करेगा। उन बातों को दूर करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो मोमो को आयशा हसनैन बना के रहेगा और फिर सच्चे मन से उसके साथ ज़िंदगी बिताएगा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके जहन में मोमो का ही तस्वुर था। वो वही लड़कों की तरह हुलिया और बाल बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने वाली, दरख्तों और दीवारों पर चढ़ने वाली लापरवाह और थोड़ी सी बेवकूफ़ भी। लेकिन उसे अंदाज़ा ना था कि वो उसके इंतज़ार में बैठी मोमो नहीं, बल्कि आयशा हसनैन है, जो सर से पाँव तक सजी संवरी उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसने देखने की जहमत गवारा ना की। आयशा, जो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी अम्मी होती तो यकीनन मुझे ना करना पड़ती, लेकिन आज जब यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मुझे खुद ही करना पड़ेंगी। सलाम करने के बाद हसनैन ने सोफ़े पर बैठकर अपनी बात का आगाज़ किया और आयशा को लगा था कि उसका रोम रोम हसनैन शाह की बात सुनने के लिए कान बन गया हो। अगर आप मेरी बातों को दिल से मानेंगी तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी बहुत सहल हो जाएगी, उसने हमारी पर जोर देते हुए कहा। आयशा, जब अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और रुतबा अता फरमाता है ना, तो हमें उस रुतबे के हकूक़ भी पूरे करने पड़ते हैं, वरना यही रुतबा हमारे लिए आजमाइश बन जाता है। मेरे गांव के लोगों की मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं। ये मेरे रब का मेरे लिए इनाम है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उन लोगों के काम आ सकूं और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। मेरी निस्बत से अब वो ही उम्मीदें आपसे भी वाबस्ता हैं। औरतों के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि वह डायरेक्ट मुझे नहीं बता सकती, लेकिन अब वो आपसे बिला झिझक बयान करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप उनके काम आएंगी, क्योंकि आप सर फुरकान की बेटी हैं और एजुकेटेड भी हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब लोग आपके पास आएँ तो उन्हें लगे कि आप उनमें से ही हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ख़ुद को थोड़ा चेंज करें। शहर की और गांव की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। जब आपने गांव में सर्वाइव करना है तो तौर तौर भी यहीं के अपनाने होंगे। अपने बातिन के साथ साथ अपना ज़ाहिर भी तब्दील करना होगा, क्योंकि बातिन चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक ज़ाहिर मुतासिर कुन ना हो, आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। लोगों ने तो ज़ाहिर को देख कर अंदाज़े लगाने हैं। इस ज़मन में ख़ुसूसन एक लड़की का लिबास उसकी पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है।
حسنین نے جو تمہید باندھی اسے لے کر اصل مقصد کی طرف آ ہی گیا، جبکہ عائشہ اب ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، جو صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ میری ان 2-3 چھوٹی سی باتوں کو من سے مانیں گی تو آپ کو اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی محسوس ہوگی۔ انسان جب اپنے ظاہر کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش میں اسے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کا باطن بھی ہدایت کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا باطن اور ظاہر ہم نوا بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ تجزیہ کر کے دیکھیے گا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ میری ملکیت میں جو بھی چیز ہے، مثلاً حویلی، گاڑیاں، زمینیں، بینک بیلنس، ساتھ سے یہ سب کچھ آپ کا بھی ہے۔ آپ جو چاہیں اپنی مرضی سے اپنے تصرف میں لا سکتی ہیں۔ آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ کہیں آنے جانے کو دل کرے، میں گھر پہ بھی نہ ہوں، صرف موبائل پہ مجھے انفارم کر کے کسی حویلی کی کسی معمر عورت کو ساتھ لے کر آپ جا سکتی ہیں۔ اپنے بابا جانے سے جب ملنے کو دل کرے مجھے بتائیں، میں خود آپ کو لے کر جاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے مقدور بھر کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میری کوتاہی پہ آپ مجھے سرزنش کر سکتی ہیں، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا لمبا سفر کیا ہے، آرام کریں، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ کمرے میں رکا نہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے جو خاکہ بنایا ہوا تھا وہ بڑی میچور، سنجیدہ، بردبار سی لڑکی کا تھا۔ اب وہ عائشہ کو اسی خاکے میں ڈھالنے کا آغاز کر چکا تھا۔ اسے اپنے رب پہ بھروسہ تھا، وہ ضرور اس کو سرخرو کرے گا۔ ہاں، وقت کا تعین اس کو بہرحال نہیں تھا، جبکہ عائشہ بے آواز روتے ہوئے اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے حسنین اٹھ کر گیا تھا۔ آج اسے اپنے بابا جانی کا پیار اور ہمدردی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ حسنین شاہ بابا جانی کا عکس ہے تو وہ صحیح سوچتی تھی، کیونکہ جو باتیں آج حسنین نے اس سے کی تھیں، یہی باتیں وہ بابا جانی سے کتنی مرتبہ سن چکی تھی، لیکن وہ ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان کی نصیحت پر کان ہی نہ دھرتی تھی۔ آج اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اس وقت بابا جانی کی باتیں مان لیتی تو شاید آج اسے اتنا شرمندہ نہ ہونا پڑتا، لیکن اب وہ بابا جانی کی اس نصیحت پر ضرور عمل کرے گی کہ جو انہوں نے رخصت کرتے وقت کی تھی، کہ اپنے شوہر کی ہر جائز بات کو عبادت سمجھ کر ماننا۔ حسنین جتنی نرمی سے بات کر رہا تھا اتنی نرمی سے اس نے کسی کو بات کرتے نہ سنا تھا۔ اس کی باتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج وہ اپنی ذات کا احتساب کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کتنی مکمل تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا نوازا تھا، لیکن اس نے اپنے مالک کا شکر تک ادا نہیں کیا، صرف ہنسی مذاق اور کھیل کود کی نظر کر دی اپنی زندگی۔ اس نے تو شاید ہی جمعے کی اور رمضان کی نمازوں کے علاوہ کوئی نماز ادا کی ہو، وہ بھی بابا جانی کی ناراضی کے ڈر سے، ورنہ نہیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا بھا گئی جو اس نے عائشہ فرقان جیسی لڑکی کو حسنین شاہ جیسے شریک سفر سے نوازا۔ اپنی کوتاہیوں پر اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں عجیب طرح کا سکون معجزن تھا۔ اس کی آنکھ صبح کسی سرگوشی پر کھلی۔ اس نے حیرانی سے اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، تو وہاں 2 بڑی معصوم سی لڑکیاں اس کے بیڈ کے قریب نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھیں اور اب اس کے جاگنے پر مسکراتے ہوئے اسے سادگی سے دیکھ رہی تھیں۔ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بی بی جی، ہمیں شاہ بابا نے کہا ہے کہ جب آپ جاگ جائیں تو آپ کو رسم کے لیے نیچے لائیں۔ انہوں نے جھٹ اس کی بات کا جواب دیا۔ کون سی رسم؟ بی بی جی، ولیمے کے روز دلہن کی منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، اس لیے بڑے حال میں گاؤں کی ساری عورتیں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے اس رسم کی تفصیل بتائی تو وہ مسکرا دی۔ تمہارے نام کیا ہیں؟ جی، میرا نام رانی اور اس کا نام سونی۔ ہمارا ابا فوت ہوا ہے، ہم اپنی نانی کے ساتھ یہیں رہتے ہیں۔ اماں پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں اداس ہو گئیں تو اس نے بات بدل دی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے شاہ بابا کہاں ہیں؟ وہ رات کو سب عورتوں سے سن چکی تھی کہ وہ سب حسنین کو شاہ بابا کہتی ہیں۔ اسے تعظیم کے لیے یہ نام اچھا لگا تھا۔ جی، وہ مہمانوں کے پاس ہیں۔ بی بی جی، آپ کے بابا صحیح آ چکے ہیں۔ اگر آ کر ان سے ملنے سے پہلے کہ وہ ان سے اور باتیں کرتی، ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر اطلاع دی تو وہ ایک دم سے اٹھی اور دوپٹوں اور جوتوں کے بغیر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے بلکہ حسنین شاہ کی حویلی میں ہے۔ وہ پیچھے مڑی تو رانی اور سونی بھی حیرت سے تک رہی تھی۔ وہ تمہارے گاؤں میں ولیمے پہ دلہن کیسے کپڑے پہنتی ہے؟ اس نے جھیم کر اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا تاکہ تیار ہو کر ہی بابا جانی سے ملے۔ ہمارے گاؤں میں تو دلہنیں سرخ لباس پہنتی ہیں، انہوں نے سادگی سے بتایا۔ اچھا تم دونوں جاؤ، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ ان کو بھیجنے کے بعد اس نے اپنی وارڈروب دیکھی تاکہ ریڈ کلر کا کوئی ڈریس نکال سکے۔ اس کے پہننے کے بعد وہ جس مشکل سے تیار ہوئی اور دوپٹہ سنبھالا، یہ سب وہی جانتی تھی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو آہستہ چلنے پر مجبور کیا، ورنہ سامنے ہی صوفے پر بابا جانی کو دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا وہ بھاگ کر ان کے سینے میں سما جائے، لیکن اب اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا تھا۔ وہ حویلی کی بی بی جی جو تھی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وہ بابا جانی جو حسنین سے باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ اسے دیکھ ہی نہ سکے تھے، اب جو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ حالانکہ تیار تو وہ کل بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت آنکھوں میں آنسوؤں کی چادر تنی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے
سونے روپ کو دیکھ ہی نہ سکے، لیکن آج وہ خوشی سے مسکرا دی اور کتنی دیر سے ساتھ لگائے دعائیں دیتے رہے۔ حسنین شاہ بھی بہت حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شاکنگ ریڈ کلر کے گولڈن کام والے کرتے پجامے میں نیچے ریڈ کھسا پہنے پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ حسنین حیران اس لیے تھا کہ وہ تیار نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ تیار تھی۔ گولڈ کی جولری کا استعمال بھی دل کھول کر کیا تھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، گلے میں بھاری نیکلیس، نازک سفید مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں، ایک ہاتھ میں گولڈ کی چوڑیاں اور دوسرے میں نفیس سے 2 کنگن پہنے وہ صحیح معنوں میں دلہن لگ رہی تھی۔ بالوں کا سٹائل بھی اس نے درمیان میں مانگ نکال کر لڑکیوں کی طرح بنایا ہوا تھا۔ اس کی گوری رنگت اس ڈریس میں بہت نکھر کے آئی تھی۔ اگر حسنین اسے کل دیکھ لیتا تو شاید آج وہ اتنا حیران نہ ہوتا۔ اب صوفے پر اپنے بابا جانی کے کندھے سے لگی رو رہی تھی اور بابا جانی بس ہولے ہولے اسے تھپکے جا رہے تھے۔ اس کی کاجل سے بھری کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حسنین کو بے چینی سی ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں مہمانوں کو دیکھ لوں، آپ آرام سے باتیں کریں۔ اس نے باہر جانے کی اجازت چاہی۔ عائشہ جو بابا جانی سے ملتے ہوئے سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی، حسنین کی آواز پر اس نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح کلف لگے وائٹ قمیص شلوار میں اپنے دراز قد کی وجہ سے بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ گھنے سیاہ بالوں کو سلیقے سے بنائے، سیاہ آنکھوں میں اپنا یہ سموئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک اور بات حسنین، اب تم مجھے سر نہ کہا کرو، بلکہ مومو کی طرح بابا جانی کہا کرو۔ انہوں نے پیار سے اپنا بازو حسنین کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو بابا جانی ہی کہہ کر بلاؤں گا۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، حسنین پتر ناشتہ لے آؤں، اب تو عائشہ بی بی بھی آ گئی ہیں۔ ان کی باتوں کے دوران ہی عائشہ نے ایک چھوٹے سے قد کی سفید بالوں والی شفیق سی عورت کو دیکھا، جو اندر آ کر حسنین سے ناشتے کی بابت پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں، اب دیر ہو گئی ہے، میرا مہمانوں میں ہونا بہت ضروری ہے، آپ بی بی کو ناشتہ کرائیں۔ عائشہ، یہ اماں رحمت ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ان سے کہیے گا۔ حسنین نے ان سے بات کرتے ہوئے ایک دم اسے مخاطب کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، اور پھر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ بی بی، آپ ناشتے میں کیا کھاتی ہیں، مجھے بتائیں۔ اماں رحمت اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا جھجک رہی تھی۔ اماں، پہلے تو آپ مجھے بی بی نہیں عائشہ کہیں، کیا میں آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہوں؟ کیوں نہیں بی بی، انہوں نے ایک دم بڑھ کر اس کی سبھی پیشانی چومتے ہوئے کہا، لیکن اپنے مالکوں کا ادب کرنا بھی فرض ہے نا۔ لیکن آپ حسنین کو بھی تو پتر کہہ رہی تھیں، تو مجھے بھی دھی کہہ لیا کریں، اس نے ان کے انداز میں کہا۔ تو اماں کے ساتھ سونی اور رانی بھی مسکرا دی، جو اپنی اچھی سی مالکن کو اپنی نانی سے باتیں کرتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اماں رحمت اس کی اپنائیت اور خلوص پر مسکرا دی۔ حویلی کا ہر ملازم دل میں خدشے پالے بیٹھا تھا کہ نہ جانے حسنین شاہ کی بیوی کیسی ہوں گی، ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ لیکن اماں رحمت، جو اپنے یتیم نواسیوں کے ساتھ یہاں بہت عرصے سے مقیم تھی اور تمام حویلی کی ذمہ دار بھی تھی، اب عائشہ سے باتیں کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی تھیں۔ اگر حسنین شاہ اچھے تھے تو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اچھی ہی لڑکی لکھی تھی۔ اوائل نومبر کے دن تھے، گاؤں کی ٹھنڈی اور پرسکون فضاؤں نے عائشہ کو آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا لیا۔ اس نے چند ہی دنوں میں خود کو ان باتوں کے مطابق ڈھا لیا جو حسنین شاہ نے کہی تھیں، لیکن حسنین کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بری طرح پیش آتا تھا یا ناراض تھا، لیکن اس کا رویہ ایسا بھی نہیں تھا جیسا بیوی سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس سے ایسے بات کرتا جیسے کوئی بھی شخص اپنے معزز مہمان سے بات کرتا ہے۔ وہ حیران ہوتی، اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ شادی حسنین کی پسند سے ہوئی ہے، لیکن اسے تو بابا جانی نے یہی کہا تھا کہ حسنین نے خود اس کا رشتہ مانگا تھا، تو پھر ایسا رویہ کیوں؟ وہ کسی سے کچھ بھی کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی رشتوں کے معاملے میں غریب تھے۔ ایسا کوئی نہ تھا جس سے بات کر کے وہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ لیکن اس دن وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ اماں بی کے پاس بیٹھی ان سے حسنین کی باتیں سن رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنی فہم و فراست سے گاؤں کے مسائل حل کیے، یہاں اسکول اور ہسپتال بنوائے، لوگوں کا پانی اور بجلی کا مسئلہ حل کیا، اور یہ بھی کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے کتنے گھروں میں آج سکون اور اطمینان ہے۔ وہ بہت دھیان سے ان سے باتیں سن رہی تھی۔ جب حسنین ہال میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا، حسنین کو اس وقت دیکھ کر عائشہ کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ زیادہ تر صبح کا نکلا عشاء کی نماز کے بعد گھر آتا تھا۔ بی اماں، آپ ایسا کریں، باہر جائیں، اجر خان آیا ہے، پشاور سے کوئی خاص کپڑے بی بی کے لیے لایا ہے، اندر لے آئیں اور خود بھی کپڑے وغیرہ لیں، اور کسی نے لینے ہیں تو دلا دیں۔ وہ بی اماں سے بولا تو وہ کہے بنا نہ رہ سکی، ارے بیٹا، ابھی شادی پر تو اتنے کپڑے دلائے ہیں، اب ضرورت نہیں، ہاں بی بی کے لیے میں لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اصل میں اجر خان کپڑے والا پٹھان ہے، شادی میں شرکت نہ کر سکا، پشاور کپڑا ہی لینے گیا ہوا تھا، اب آ کر مجھ سے ملا ہے کہ صرف آپ کے لیے وہاں سے کوئی خاص کپڑے لایا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا دیکھ لیتے ہیں۔ حسنین بڑے دوستانہ انداز میں عائشہ کو بتا رہا تھا۔ عائشہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ حسنین کے آنے سے پہلے بی اماں کے پاس نیچے کشن پر بیٹھی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی، اور اب بھی وہیں بیٹھی تھی، جبکہ حسنین اس کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔
عائشہ بے خیالی میں اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، جو بلیک قمیض شلوار کے اوپر براؤن چادر کندھوں پر پھیلائی سلیقے سے جمے بالوں کے ساتھ آنکھیں موندے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا۔ اس کے چہرے پر بہت سکون تھا، لب ایسے بنتے جیسے ابھی مسکرا دیں گے۔ عائشہ جانے میں اسے دیکھ کے گئی، اس کی نظروں کے ارتکاز سے حسنین نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو عائشہ خجل سی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے بی اماں کپڑوں کی بڑی سی گٹھی اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ یہ لدھی پسند کرے، اجر خان کا کپڑا تو ہمیشہ ہی بڑھیا ہوتا ہے، بی اماں اس کے سامنے کپڑے رکھتے ہوئے بولی اور کپڑے کھول کھول کر اس کے سامنے رکھنے لگیں، جبکہ عائشہ حیرانی سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگی کہ اتنے اچھے کلر کمبینیشن اور مٹیریل والا کپڑا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے کپڑے اس کی پسند کے ہوں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا سلیکٹ کرے، وہ کپڑوں کی طرف متوجہ تھی اور اس سے کہیں زیادہ انہماک سے حسنین اس کو دیکھ رہا تھا۔ پلین میرون سوٹ میں ہم رنگ چادر لیے بغیر میک اپ کے اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ سیاہ بالوں کی لٹ بے فکری سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ حسنین شاہ اس کی وائٹ نوز پن کو دیکھ رہا تھا، جو ایسے چمک کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی جیسے اس کی ستوہ ناک پر سج کر فخر محسوس کر رہی ہو۔ اور حسنین سوچ رہا تھا کہ کسی کو نوز پن اتنی سجتی ہوگی جتنی اس کو سج رہی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا؟ حسنین شاہ نے اسے شش و پنج میں دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، دراصل میں کپڑے سارے ہی اتنے اچھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا لوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، جیسے سلیکشن نہ کرنا بھی اس کی نااہلی ہو، کیونکہ اسے اس طرح کی شاپنگ کا کوئی تجربہ جو نہ تھا۔ یہ تو ایسی بات نہیں کہ آپ اتنی پریشان ہو، وہ حیرت سے اس کے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ بی اماں آپ ایسے کہیں، اجر خان سے کہیں بی بی کو سارے کپڑے پسند آ گئے ہیں، ان کا بل بنا کر منشی چچا سے رقم لے لے، اور ہاں اسے کھانا کھلا کر جانے دیجیے گا۔ بی اماں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی، اور عائشہ حیرانی سے حسنین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسے کچھ مشورہ دے گا، لیکن اس نے اتنے ڈھیر سارے کپڑے اسے دلا دیے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ سارے ہی مجھے دلا دیں، مجھے پتہ ہے آپ نے ایسا نہیں کہا، لیکن اب آپ آرام سے اپنی چوائس کے مطابق منتخب کرتی رہیے گا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ میں ان سب کا کیا کروں گی؟ اچھا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا۔ آپ ایسا کیجئے، خود بھی کپڑے بنوائیے، دوسروں کو گفٹ کریں، صدقہ کریں، بہت سے مصرف ہیں ان کے۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، اور کسی سے کہہ کر کھانا لگوا دیجئے، بہت بھوک لگی ہے، وہ بات ٹالتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ لیکن عائشہ ہمیشہ کی طرح اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے حسنین اٹھ کے گیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو سمجھ نہ سکی۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اس دوران حسنین اس کو 2 دفعہ بابا جانی سے ملوانے لے گیا تھا۔ بابا جان عائشہ کو پرسکون دیکھ کر خوش بہت تھے، اور خوش کیوں نہ ہوتے، عائشہ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ گاؤں کی صاف فضا اور خالص کھانوں کی وجہ سے اس کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ اس سے بڑی بات کہ سنجیدگی سے باتیں کرتی اور سہج سہج کر قدم اٹھاتی، وہ صحیح معنوں میں سرفرقان کی بیٹی لگتی۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت طمانینت محسوس کرتے تھے۔ وہ رب کا جتنا شکر کرتے وہ کم تھا جنہیں حسنین جیسا فرما بردار داماد ملا۔ وہ خود بھی 2 دن ان کے پاس گاؤں میں ٹھہرے تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر حسنین کو بے پناہ سکون ملتا تھا، کیونکہ ان کی خوشی کا سبب اللہ تعالیٰ نے حسنین کو ہی تو بنایا تھا۔ عائشہ کو بھی گاؤں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ ہاں، یہ اسے اندازہ نہ تھا کہ واقعی اسے گاؤں اچھا لگتا ہے، یا اس لیے کہ وہ حسنین کا گاؤں ہے۔ اسے پہلی دفعہ گاؤں کی سردیاں انجوائے کرنے کا موقع ملا تھا۔ اسے تو ویسے بھی سردیاں اچھی لگتی تھی، لیکن حویلی کے اس باغ میں سردی جتنا دل کو لبھاتی، شاید دنیا کے کسی کونے میں ایسی سردی نہ ہو۔ آج بھی وہ الگ صبح نماز سے فارغ ہو کر حویلی کی پچھلی جانب باغ سے ملحق وسیع برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کب سے آسمان کی وسعتوں میں اڑتے آزاد پرندوں کو دیکھ رہی تھی، اور امرود کے درختوں پر بیٹھے امرود کھاتے رنگ برنگ طوطے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ حسنین جو ابھی حویلی داخل ہوا تھا، اس کی نظر سب سے پہلے ہال میں موجود ٹیبل پر پڑے بجتے موبائل پہ پڑی، جو عائشہ کا تھا۔ وہ اسے کمرے میں دینے کی غرض سے آیا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔ پہلے کمرے کی کھلی کھڑکی سے جو منظر اس نے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ ماربل کی سیڑھیوں پہ پلر سے ٹیک لگائے وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ کیمل کلر کے ویلوٹ کے سوٹ میں براؤن شال اوڑھے وہ سرد سی صبح کا حصہ لگ رہی تھی۔ موبائل تو کب کا بند ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، جو نہ جانے کیوں مسکرا رہی تھی۔ اس کا ارتکاز موبائل کے دوبارہ بجنے سے ٹوٹ گیا تو اس نے خود ہی فون اٹینڈ کر لیا، کیونکہ وہ خوبصورت منظر کو اتنی جلدی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب فون پر عائشہ کی دوست ماریہ تھی۔ وہ اس کو جانتا تھا، وہ شروع سے ہی سرفنکار کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ اسے شاید وہ اس لیے بھی یاد تھی کہ وہ عائشہ کی واحد دوست تھی۔ حسنین بھائی آپ کیسے ہیں، اور مومو کیسی ہے؟ وہ بھی اپنی دوست کی طرح شوخ و چنچل تھی۔ میں اور عائشہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ پاکستان کب آئیں؟ 2 دن ہو گیا مجھے پاکستان آیا، اور میرا آپ دونوں سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ فون بھی اس لیے کیا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کے گاؤں کیسے آنا ہے۔
مجھے تو راستوں کا علم بھی نہیں، اتنی صبح اس لیے فون کیا کہ میرے پاس آج کا ہی دن ہے، پھر مجھے گاؤں میں اپنی ساس کے پاس چلے جانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں آئی بھی اسی سلسلے میں ہوں۔ حسنین اس کے لیے اتنا جلدی بولنے پر مسکرا دیا۔ آپ ایسے کریں اپنا ایڈریس مجھے نوٹ کروائیں، میں ڈرائیور بھیجتا ہوں، آپ اس کے ساتھ آ جائیے گا، اس طرح دیر تو تھوڑی ہو جائے گی لیکن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے اس کا مسئلہ منٹوں میں حل کر دیا۔ تھینک یو حسنین بھائی، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ تشکر سے بولی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ عائشہ کو اپنے آنے کے بارے میں انفارم نہ کیجیے گا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ایک دم نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ اس سنجیدہ سے شخص کو شرارت سوجھی۔ بالکل حسنین بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ جلدی سے ڈرائیور کو بھیجیں، میرا دل کر رہا ہے اٹھ کر اپنی دوست کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کے بے تابی سے بولنے پر حسنین مسکرا دیا۔ آپ فون رکھیں گی تو میں ڈرائیور کو بھیجوں گا نا۔ پھر ماریا نے اپنا ایڈریس بتا کر فون رکھ دیا تو وہ ڈرائیور کو بتانے کے لیے خود اس کے پاس آیا تاکہ اسے ایڈریس سمجھا سکے۔ ڈرائیور کو خصوصی ہدایت دینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو عائشہ ناشتہ لگانے میں مصروف تھی۔ اس کے سلام کا مدھم آواز میں جواب دیتی وہ بہت گھریلو سی لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ستواناک سردی سے سرخ ہو رہی تھی اور اس پہ سجی لونگ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ، آج لنچ پہ خصوصی اہتمام کروائیے گا، شہر سے میری ایک خاص مہمان آ رہی ہیں، میرے دوست کی بیوی ہیں، انہیں آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، شادی میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پائیں تو اب آپ سے ملنے آ رہی ہیں، دوپہر تک پہنچ جائیں گی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ عائشہ حیران ہوئی کیونکہ حسنین نے حویلی میں کبھی بھی اپنے مہمان کے لیے اہتمام کرنے کو نہیں کہا، بلکہ بی اماں نے اسے بتایا کہ ان کے سارے دوست مہمان ڈیرے پر آتے تھے۔ ڈیرا حویلی سے ملحق ایک پورشن تھا جس کا بہت وسیع احاطہ تھا، وہاں سفید چادروں والی بڑی بڑی چارپائیاں پڑی تھیں اور اس کا ایک وسیع عریض ڈرائنگ روم تھا جو جدید سہولیات سے مزین تھا، یعنی انہوں نے ہر قسم کے مہمانوں کا خیال رکھا تھا۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر میں گزرا تھا، حلقہ احباب میں شہر کے دوست بھی تھے، اس لیے گاؤں اور شہر کی زندگی کا امتزاج رکھا تھا۔ انہوں نے وہاں خصوصی شیف رکھا ہوا تھا تاکہ ہر مہمان کی اس کی پسند کے مطابق توضع کی جائے، لیکن آج ان کی مہمان لڑکی تھی تو پھر ظاہر ہے اسے حویلی میں ہی بلانا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے آپ خود اچھی طرح تیار ہو جائیے گا جیسے ولیمے والے دن تیار ہوئی تھی۔ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں اسے ہدایت دے رہا تھا۔ تیار تو ہو جاؤں گی لیکن ولیمے والے دن تو میں دلہن تھی نا، وہ بہت ہیوی میک اپ تھا، آج میں ہلکی پھلکی تیار ہو جاؤں گی، دن میں ہیوی میک اپ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کی غلط فرمائش پر اسے سمجھایا جاتا ہے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا ہے اور 1 مہینے کی دلہن ہیوی میک اپ کر سکتی ہے۔ خیر آپ جیسے بھی تیار ہوں اچھی لگیں گی، میں چلتا ہوں، دوپہر تک لوٹ آؤں گا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا کھڑا ہوا اور اللہ حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ آج عائشہ معمول کے مطابق اس جگہ کو نہیں دیکھ رہی تھی جدھر سے وہ اٹھ کر گیا تھا، بلکہ آج وہ اس کے الفاظ دہرائے تھی جو وہ ابھی کہہ کر گیا تھا۔ آپ جیسے بھی تیار ہوں اچھی لگیں گی۔ اس کی بات یاد کر کے خود بخود اس کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ حسنین کی تعریف اسے بہت اچھی لگی تھی اور پھر وہ ٹائم دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا وہ خود بہت اچھا بناتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت مختلف تجربات کرنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ ساتھ میں اس نے رانی اور سونی کو لگا لیا۔ وہ حسنین کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی اور اس کی مہمان کو بھی اچھا امپریشن دینا چاہتی تھی۔ پھر وہ صبح 7 بجے کی لگی تقریباً 1:45 بجے کچن سے رائتا، سلاد اور چٹنی تک سب کچھ تیار کر کے نکلی تھی۔ پھر اس نے اماں بی کے مشورے سے بہت اچھے 3 سوٹ اور 3 نہایت دلکش رنگوں کی کڑھائی والی شالوں کو خوبصورت ریپر میں پیک کیا۔ بی اماں کو آرام کا کہہ کر وہ خود تیار ہونے چل دی کیونکہ اب مہمان کے آنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ڈریس سلیکٹ کیا اور پھر تقریباً پونے گھنٹے کی تیاری کے بعد جب اس نے خود کو آئینے میں تنقیدی نظر سے دیکھا تو اسے حسنین کی صبح والی بات یاد آ گئی تو لبوں پر مسکان ٹھہر گئی۔ بلیک کرتے پاجامے میں جس کے اوپر بہت نفیس فیروزی کڑھائی کی گئی تھی اور اوپر بڑا فیروزی دوپٹہ جس پر بلیک کڑھائی تھی اوڑے بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل اور ہلکی براؤن لپسٹک لگائے ہلکی پھلکی جولری پہن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور جب وہ تیار ہو کر باہر جانے لگی تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر اپنی لاپرواہی پہ ہنسی کیونکہ وہ ننگے پاؤں تھی۔ وہ جتنی بھی احتیاط کرتی لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح کسی چیز میں اسے پہلے والی عائشہ کی جھلک نظر آ ہی جاتی۔ جلدی سے بلیک خود سا نکال کر پہن رہی تھی جب رانی نے آ کر بتایا کہ شاہ بابا اور مہمان آ گئی ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ میں آتی ہوں۔ اس طریقے سے دوپٹہ اوڑھتی باہر نکلی تھی جب سامنے بیٹھی ماریا کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ملتے ہوئے رو رہی تھیں کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھیں۔ آج تقریباً 2.5 سال بعد مل رہی تھیں۔ حسنین تمانیت سے یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا، شاید یہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ ماریا تم پاکستان کب آئی، آنے کی اطلاع کیوں نہ دی اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ عائشہ نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر ڈالے۔ حسنین بھائی بتا دوں؟ ماریا مسکراتے ہوئے حسنین سے کچھ پوچھ رہی تھی جب عائشہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں دوبارہ ماریا کی طرف دیکھنے لگی تو ماریا نے اسے حسنین کے سرپرائز اور اپنے فون کے متعلق بتایا تو اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔
حسنین آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے. یہ صحیح ہے کہ اگر مجھے صبح یہ پتہ ہوتا کہ وہ مہمان ماری ہے تو شاید میرے دل کی وہ حالت نہ ہوتی جو اب ہے. وہ آنسوں کے ساتھ مسکرائے جا رہی تھی اور وہ اسے خود ہی اندازہ نہ ہوتا کہ آنکھوں میں پھیلتے کاجل اور چمکتے نوز پن کے ساتھ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی. حسنین نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے نظریں ہٹا لی کہ کہیں اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے. ویسے ایک بات ہے حسنین بھائی کہ مومو آپ سے بہت پیار کرتی ہے. اس کی بات پر دونوں سے حیرانی سے دیکھنے لگے. ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں حسنین بھائی کہ میں اس مومو کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں. جینز اور کرتے کی جگہ کرتا پاجامہ، بڑا سا دوپٹہ، جاگرز کی جگہ خصے، جولری، چوڑیاں، یہ سب انداز یقیناً اس نے اپنے آپ کو آپ کی پسند میں ڈھالنے کے لیے اختیار کیے ہوں گے. تو ثابت ہوا نا کہ یہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے. اس کی بات پر جہاں حسنین شاہ مسکرا دیا وہیں عائشہ شرم سے سرخ پڑ گئی. تم ان باتوں کو چھوڑو، تمہاری وجہ سے میں صبح سے بھوکی پیاسی ہوں. تم جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں. رانی جاؤ ماریہ بی بی کو واش روم دکھاؤ، اس نے فاصلے پر کھڑی رانی سے کہا اور ان کے جانے کے بعد اماں کی طرف متوجہ ہوئی. بی اماں آپ شرفا سے روٹی لے آئیں. شرفا حویلی کے بیرونی احاطے میں تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی. سونی تم جلدی سے ٹیبل پر برتن رکھو. سب کو ہدایت دیتی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ کوئی اور ہی عائشہ لگ رہی تھی. حسنین کچن کے دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا. اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے بلا رہی تھی. پھر ماریہ تو ان کے ساتھ بہت اچھا دن گزار کر بہت سی دعاؤں اور تحائف کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن اس کے آنے کے واقعے سے ان دونوں کی زندگی پہ بہت اچھا اثر پڑا. اب ان دونوں میں موجود تکلف کی دیوار گرنے لگی تھی. وہ دونوں قریب آنے لگے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ان اپنے دلوں میں موجود پیار کو محسوس کرنے لگے تھے. جب ایک انکشاف نے پھر سے ان کے فاصلے بڑھا دیے. وہ سردیوں کے کام سے دوپہر تھی. حسنین صبح سے ہی کسی مسئلے کے حل میں دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا. عائشہ بی اماں سے اپنے بالوں میں زیتون کے تیل سے مالش کروا رہی تھی. اب اسے بال بڑھانے کا شوق تھا اور اس کے بال بھی اس شیپ میں آ گئے تھے کہ اس کے آگے سے مانگ نکال کر وہ 2-3 بل ڈال کر اسے چٹیا کی شکل دینے میں کامیاب ہو گئی تھی. اور اب بھی وہ آنکھیں مندے خیالوں ہی خیالوں میں اپنے لمبے بالوں کو دیکھ رہی تھی جب بجتے ہوئے موبائل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا. حسنین عائشہ پنچایت میں بیٹھا تھا. جب اس نے موبائل کی روشن ہوتی اسکرین پر عائشہ کا نمبر دیکھا وہ حیران ہوا کیونکہ انہیں آج تک ایک دوسرے کو فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، یا شاید ایسا رشتہ ہی نہ بن سکا تھا کہ ضرورت پیش آتی. بہرحال وہ معذرت کرتا ذرا ہٹ کے فون سننے لگا اور دوسری طرف عائشہ کی سسکیوں نے اس کو دہلا کر رکھ دیا. حسنین بابا جانی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہمارے پڑوسی انکل نواز کا فون آیا ہے. آپ جلدی سے مجھے بابا جان کے پاس لے چلیں. وہ روتے بمشکل اسے اپنی بات سمجھا سکی تھی. اچھا سنیں، اگر آپ میرے آنے کا انتظار کریں گے تو پھر دیر ہو جائے گی، جبکہ ہمارا وہاں جلدی پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ بھی اماں اور منشی چاچا کو ساتھ لے کر نکلیں، میں بھی ڈائریکٹ شہر پہنچتا ہوں. آپ پریشان نہ ہوں، جلدی سے تیار ہو جائیں، میں فون کر کے گاڑی تیار کرواتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے منشی چاچا کو فون ملا کر ہدایت دی. وہ جانتا تھا کہ اس وقت عائشہ کو اس کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ یہ معاملہ بھی نپٹائے بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر فوری طور پر اس مسئلے کو حل نہ کیا جاتا تو بات قتل و خون تک پہنچ جاتی. دو خاندانوں کے بیچ زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑا چل رہا تھا. اسے صلح صفائی سے حل کرنا تھا تاکہ فتنہ فساد سے گاؤں کو بچایا جا سکے. اس لیے یہ کام بھی بہرحال لازمی کرنا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کے رتبے اور عادات و خصال کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے. اس لیے گاؤں کے نمبردار نے مسئلے کو نپٹانے کے لیے اسے خاص طور پر بلایا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے گھر کے مسائل سے بھی غفلت نہیں برتنا چاہتا تھا. اس لیے اب وہ اپنے دوست علی کو فون ملا رہا تھا. تو بے فکر ہو جا، میں سب سنبھال لیتا ہوں. علی کے تسلی دینے پر اسے کچھ اطمینان ہوا اور اس نے اسپتال کا نام بتا کر فون رکھ دیا. حسنین عائشہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے. یہی سوچتے ہوئے وہ مطمئن سا ان لوگوں کے درمیان آ بیٹھا. حسنین کو ہسپتال پہنچنے پر تقریباً رات کے 8 بج گئے تھے. علی سے رابطے کی وجہ سے اسے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ بابا جانی کی حالت اب خطرے سے باہر. اور جب یہاں آ کر بھی وہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے ملا تھا اور ان کے بتانے پر کہ وہ صبح تک ہوش میں آ جائیں گے اسے مزید تسلی ہوئی. جب وہ عائشہ کے پاس پہنچا تو وہ اکیلی نہ تھی. علی اور اس کی بیوی اقرا، اس کی امی، منشی چاچا، بی اماں حویلی کی اور 2-3 عورتیں اس کے ساتھ. اس کے علاوہ عائشہ کے اپنے گھر کے ملازم بھی تھے، لیکن حسنین کو دیکھ کر جو اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہوا تھا. اس نے اس کے گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جیسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا ہو. بابا جانی بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو. اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی اب آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے. اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے کہاں چلے گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا میرا بابا جانی اور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں، تو پھر کیوں مجھے اکیلا آنے دیا؟ وہ روتے ہوئے ایک دم اس کے کندھے سے لگ گئی تو حسنین کو لگا وہ اس کے نم لہجے میں بیٹھ جائے گا. ایک دم اس نے بھی اپنا بازو بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، اس دفعہ معاف کر دیں. وہ اس کو ہولے ہولے تھپکتے ہوئے تسلی دے رہا تھا.
وہ آج صبح سے ہی خوش تھی کیونکہ اس کے کہنے کی وجہ سے حسنین ایک دن کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی خوش تھی کیونکہ اس کے کہنے کی وجہ سے حسنین ایک دن کے لیے ٹھہر گیا تھا اور بابا جانی کو چیک اپ کے لیے بھی لے گیا تھا۔ اب بھی ان کے کمرے میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا اور وہ خود لنچ کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی تھوڑی دیر کی ہی تھی۔ بعد میں وہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کاش وہ حسنین کو روکنے کے لیے نہ کہتی تو شاید وہ تکلیف دہ انکشاف اس پہ نہ ہوتا۔ وہ سوپ لے کر بابا جان کے کمرے تک پہنچی ہی تھی جب ادھ کھلے دروازے سے ایک فقرہ اس کے کانوں میں پڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قدم روکنے پڑے۔ حسنین بچے، تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ اسی احسان والی بات پر اسے قدم روکنا پڑے تھے۔ بابا جانی، آپ کی دعائیں، آپ کا پیار اور اعتماد میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ حسنین کرسی بیڈ کے نزدیک کیے دروازے کی طرف بیک کیے بیٹھا تھا اور بابا جانی کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ میں جانتا ہوں بے شک مومو میری بیٹی ہے، بہت اچھی صحیح، لیکن وہ تمہاری شخصیت اور رتبے سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن میرے کہنے پر تم نے اسے اپنا کر میری ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ اور باہر کھڑی عائشہ، جو پہلے تو نہ سمجھی کے عالم میں کھڑی تھی، لیکن بابا جانی کی اس بات پر وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ صرف 1 منٹ کی تاخیر کر دیتی یہاں آنے میں، یا وہ ایک دم سے اندر چلی جاتی اور وہ اسے دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ کاش حسنین رکتا ہی نہیں تو بابا جانی اس کے احسانوں کا ذکر نہ کرتے، لیکن ایسا کوئی کاش بھی اب تعبیر نہیں پا سکتا تھا۔ جو انہونی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی، جو سننا تھا وہ سنا جا چکا تھا۔ وہ جو صرف 1 منٹ پہلے بہت خوش تھی، خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، اب اپنا آپ اسے ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ ادھر بابا جانی جو کمزوری کی وجہ سے حسنین سے باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے، تو وہ لائٹ آف کرتا ہوا باہر آیا اور باہر عائشہ کو یوں بت بنے کھڑا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ یوں کیوں کھڑی ہیں؟ لیکن اس کی آواز اسے جیسے سنائی ہی نہ دی تھی۔ وہ بے یقینی اور دکھ سے حسنین کو دیکھ رہی تھی۔ کھلا دروازہ، سوپ پر جمی ہلکی سی تہ جو اسے ٹھنڈا ظاہر کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر عائشہ کا ویران چہرہ حسنین کو اصل بات سمجھا گیا، لیکن اس وقت تک وہ واپس جا چکی تھی۔ وہ ایک دم اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے پتہ تھا کہ اب اس کے کہنے پہ بھی نہیں کھولے گی۔ جب اپنی ذات کا مان ختم ہوتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کرب عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ وہ سر پکڑے وہیں لاؤنج پہ پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ابھی تو میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آیا ہی تھا، ابھی تو ہمارے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے تھے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہوا تھا۔ تو پھر کیسے وہ اتنی جلدی مجھ سے بدگمان ہو سکتی ہے؟ بابا جانی کو بھی آج یہ بات کہنی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ انہوں نے میری زندگی میں عائشہ کو شامل کر کے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، میری نامکمل سی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ لیکن یہ باتیں اب میں عائشہ کو کیسے سمجھاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا وہ سمجھ رہی ہے، ایسا کچھ بھی تو نہیں۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے اس کی بدگمانی دور کر دے، یا اللہ میری بات میں ایسی تاثیر دے کہ میری بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ وہ کتنی دیر وہیں مضطرب سا بیٹھا رہا۔ حسنین کا گاؤں جانا بہت ضروری تھا، لیکن وہ عائشہ کو منائے بغیر نہیں جا پا رہا تھا۔ وہ کتنی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ سخت دل بن گئی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب کر رہی تھی۔ وہ جو اس کی بات پر فوراً ایمان لانا اپنا فرض سمجھتی، اب جیسے اس کی حیثیت ہی بلا بیٹھی تھی۔ یا تو بابا جانی کے پاس بیٹھی رہتی یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ جاتی۔ وہ ایسا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے بابا جانی پریشان ہو یا ملازم مشکوک ہو جاتے، اور پھر اسے بات کیے بغیر ہی گاؤں آنا پڑا کیونکہ منشی چاچا کا فون بار بار آ رہا تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ رمضان المبارک کی آمد سے 1 ہفتہ پہلے وہ سب مستحق خاندانوں کو مہینے بھر کا راشن اپنے ہاتھ سے دیتا تھا، اور ہر سال ان خاندانوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا، اور اسی طرح کا اضافہ اس کے رزق میں بھی ہوتا تھا۔ وہ لوگ صرف اس کے اپنے گاؤں کے نہ ہوتے بلکہ پوری تحصیل میں جتنے گاؤں شامل ہوتے، وہ اس نیک دل انسان کے پاس اپنا حصہ لینے ضرور آتے اور جھولی بھر بھر دعائیں دیتے۔ اتنے ملازمین کے ہوتے ہوئے یہ کام ان سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس عمل کے متعلق اس کا اپنا ہی نظریہ تھا کہ ہم اور کام بے شک اپنے ہاتھ سے نہ کریں، لیکن اتنے سہل پسند تو نہ بنے کہ اپنے حصے کی نیکی کرنے کا حکم بھی ملازمین کو دے دیں۔ وہ کہتا تھا کہ جس طرح ہماری نماز اور روزے کا ثواب اسی وقت ہمیں ملتا ہے جب ہم خود نماز پڑھیں، خود روزے رکھیں، تو اس طرح زکوٰۃ، فطرہ یا صدقے کا ثواب بھی اسی وقت بہترین طریقے سے ملتا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے یہ فریضہ سر انجام دیں، بشرطے کہ ہم استطاعت رکھتے ہوں۔ اس لیے منشی چاچا نے اسے فون پہ بتایا تھا کہ لوگ بار بار اس کا پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نیکی بار بار اس کے دروازے پر دستک دے کر مایوس ہی لوٹ جائے، اس لیے وہ گاؤں جانے کے لیے فوری تیار ہو گیا۔ بابا جانی کو اور ناراض سی لڑکی کو اللہ حافظ کہتا وہ گاؤں چلا گیا۔
آج صبح سے تیز یا ہوائیں چل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا بارش ہوگی۔ اس وقت اس کے پاس اپنی ذات کی کمائیگی کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ آج آسمان کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں، اس لیے آج اسے بارش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور اس سارے قصے میں اسے کہیں بھی حسنین کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس نے پیار اور فرما برداری میں بات مان لی۔ اسے بابا جان کی بھی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں لگا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی بے سہارا ہو جائے گی، تو انہوں نے اسے سہارا دینے کا سوچا۔ غلطی تو صرف اس کی اپنی تھی، کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتی تو وہ اتنے اچھے لوگوں کی دل آزاری کا باعث نہ بنتی۔ وہ برآمدے میں بیٹھی برستی بارش کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جب حسنین شاہ کی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی تھی، اور عائشہ کو اپنے دل پہ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ آج بھی وہ اس کی آمد پر اتنی ہی خوش ہوئی تھی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی میں مسلط کی گئی تھی، لیکن وہ تو اس کی زندگی میں اپنے دل کی رضا پر شامل ہوا تھا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے برآمدے میں پہنچا تھا۔ السلام علیکم، وہ بالوں سے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے بولا۔ دھیمی سی آواز میں جواب دیتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ خدا نخواستہ بیمار پڑ گئیں تو بابا جان کی کیئر کون کرے گا؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا فکر مندی سے بولا، لیکن وہ خاموشی سے کچن میں داخل ہو گئی تو اس نے شکر ادا کیا کہ پہلے کی طرح اس سے گریزاں نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک کپ چائے چاہیے، اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانے کے بعد چائے لیجیے گا، وہ روٹھے انداز میں سے ہی وہ کہے بنا رہ نہ سکی۔ اب اگر کھانا کھا لی تو صبح سحری نہیں کر سکوں گا، اس لیے صرف چائے کافی ہے۔ سحری؟ کیا صبح روزہ ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ ارے آپ کو نہیں پتہ؟ میں اتنی دور سے اس لیے تو آیا ہوں کہ بابا جان نے تو روزہ رکھنا نہیں ہوگا، آپ کو اکیلے رکھتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے سوچا کم از کم پہلا روزہ تو مل کر رکھ لیں۔ اس کی بات پر عائشہ شرمندہ ہو گئی کہ کیا وہ اپنی ذات میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ اسے دین و دنیا کی خبر نہ رہی۔ میں چائے بناتی ہوں، وہ خفہ زدہ سی رخ موڑ گئی۔ حسنین غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو نیوی بلو کپڑوں پر کیمل کلر کی شال اوڑھے روئی روئی سی ساری دنیا سے ناراض لگ رہی تھی۔ آج تو اس کی لونگ بھی اداس لگ رہی تھی۔ چائے؟ وہ اس کے آگے چائے رکھ کر جانے لگی تو اس نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائشہ! عائشہ، آج میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کو میری باتیں سننا ہوں گی، آپ پر اتنا حق تو ہے نا۔ میرا وہ ہاتھ پکڑو، اسے بہت مان سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ عائشہ نے آج پہلی دفعہ اس کے سلیقے سے بنے بالوں کو بکھرے دیکھا تھا، جو اس نے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے خود بکھیرے تھے۔ عائشہ کو ایک دفعہ اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر اس نے حسنین شاہ کو اٹھتے دیکھا، جو کچن کا دروازہ اندر سے بند کر رہا تھا، کیونکہ بارش کے قطرے اندر تک آ رہے تھے، اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب اطمینان سے وہ سارے گلے شکوے جو آپ کے دل میں ہیں وہ کہہ ڈالیں، کیونکہ گلے شکووں سے بھرے دلوں سے شاید ہم رمضان المبارک کی رحمتوں سے مستفید نہ ہو سکے۔ اس نے بات ابھی شروع بھی نہ کی تھی کہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حسین، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ کیوں میری زندگی میں آئے؟ کیوں بابا جانی کی بات مانی؟ وہ رو رہی تھی اور حسنین شاہ اسے دکھ سے اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے پسند نہیں؟ پلیز حسنین، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کریں، وہ ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اب کسی ڈرامے یا دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی اور بابا جان کی ساری باتیں سنی ہیں، اور میں خود بچی نہیں ہوں جو آپ کی پسند ناپسند کو سمجھ نہ سکوں۔ آپ بے شک شادی کر لیں، میں آپ سے گلہ نہیں کروں گی، اور میں بابا جانی کو بھی سمجھا لوں گی، منا لوں گی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی شخصیت اور آپ کے رتبے کے لائق نہیں۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے، میرے نام سے، میرے ہر انداز سے چڑ تھی، تبھی تو آپ نے سب کو بدلنا چاہا۔ میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں آپ کے قابل۔ وہ بدگمانی کی انتہاؤں پر تھی۔ کس نے کہا آپ سے مجھے آپ کا نام پسند نہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس کے گلے دور کرے۔ آپ نے کبھی مجھے مومو نہیں کہا، کبھی بیوی سمجھ کر بے تکلفی سے تم تک نہیں کہا۔ آپ مجھے اجنبیوں کی طرح ابھی تک آپ کہتے ہیں۔ اب اس کے آنسو رک تو گئے تھے، لیکن اس کی بھیگی پلکیں تھیں جن کی نمی وہ دل میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو مومو اس لیے نہیں کہا کہ مجھے آپ کا عائشہ نام بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ایک بامعنی اور اسلامی نام اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو میں کیوں اس پر ایک بے معنی نام کو ترجیح دوں؟ اس لیے میں بہت عقیدت اور پیار سے آپ کو عائشہ کہہ کر پکارتا ہوں۔ رہی بات آپ کہنے کی، تو میں اپنی ایک اچھی عادت کو نہیں بدل سکتا۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا کہ میں اپنے گھر کے ملازموں کو یا خود سے چھوٹوں کو بھی تم نہیں کہتا، کیونکہ دوسروں کی عزت کرنا میری تربیت کا حصہ ہے۔ جب میں سب کی عزت کرتا ہوں تو اپنی شریک حیات کو، جس کو میں دل سے چاہتا ہوں، اس کی عزت کیوں نہ کروں؟ اور جب آپ مجھے آپ کہہ کر بلاتی ہیں تو میں آپ کو کیوں نہ عزت سے پکاروں؟ اور اگر بابا جان نے یہ کہہ دیا کہ آپ میری شخصیت اور رتبے کے لائق نہیں، تو یہ ان کا حد سے زیادہ پیار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں بہت ایک عام سا مرد ہوں، اور ایک بہت عام سی لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا، جو صحیح معنوں میں لڑکی کہلانے کی حقدار اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے نفرت یا چڑ ہے، تو یہ غلط ہے۔ مجھے آپ سے نہیں، آپ کے رہن سہن اور اوڑھنے پر اعتراض تھا۔
اور میں نے صرف اس کو بدلنا چاہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے فرائض سے پہلو تہی برتی ہے، میں اپنے رب سے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لوں گا اور آپ سے بھی، لیکن عائشہ اس معاملے میں میرا اپنا ہی نظریہ تھا کہ میں آپ کو دل کی رضا، خلوص اور چاہت سے اپنانا چاہتا تھا، نہ کہ بابا جانی کے کہنے پر۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ میں کبھی آپ پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو اپنی رضا سے نہیں بلکہ بابا جانی کے کہنے پر اپنایا ہے۔ اب یہ میری بدقسمتی کہ آپ نے سب کچھ اس وقت جانا جب دل میرا بھی نہیں رہا، جب میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے ناراضی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں اپنے دل کو آپ کی چاہت سے مخمور پاتا ہوں۔ وہ بہت جذب سے اور سکون سے بول رہا تھا، جیسے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ صرف اتنی سی بات پر حسنین کہ میرا پہننا اوڑھنا آپ کو پسند نہیں، صرف اتنی سی بات پر آپ مجھ سے گریزاں تھے۔ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر برسنے کو تیار تھیں۔ یہ اتنی سی بات نہیں تھی عائشہ، میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اور اسے کبھی محو نہ ہونے دیجیے گا کہ اچھی لڑکی ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہے، لیکن اپنی نسوانیت اور شرم و حیا پر کبھی نہیں۔ اس کے لہجے میں پہلی دفعہ شدت آئی تھی۔ فرض کریں عائشہ، صرف چند لمحوں کے لیے فرض کریں کہ جس طرح آپ کے بابا جانی بیمار تھے، انہوں نے آپ کو سہارا دینے کے لیے مجھے چنا، اس طرح اگر میرے بابا جانی بیمار ہو جاتے، وہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہتے، یعنی ان کا بیٹا جس کے سارے اتوار لڑکیوں والے ہوتے، میں قمیض شلوار کی جگہ لہنگا اور کرتی پہنتا، کلائی میں گھڑی کی جگہ چوڑیاں، سر پہ عورتوں کی طرح دوپٹہ لیتا، بال مردانہ سٹائل میں ہونے کی بجائے کمر کو چھو رہے ہوتے، تو کیا آپ میرے بابا جانی کی بات مانتے ہوئے مجھ سے شادی کرتی؟ نہیں نا۔ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا، کیونکہ آپ ایک عورت نما مرد سے کبھی شادی نہ کرتی، کبھی بھی نہیں، لیکن میں نے ایسا کیا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ عائشہ آنکھیں جھپکے بغیر اس کے منہ سے نکلتے کڑوے الفاظ کو اپنے اوپر اثر انداز ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ بات تو مانیں گی تاکہ آپ کے سارے انداز لڑکے والوں تھے، لیکن میں نے پھر بھی ایک شخص کا مان رکھنے کے لیے آپ سے شادی کی، لیکن میں دل سے خود کو آپ کی جانب مائل نہیں پاتا تھا، اور پھر میں نے آپ کو جب بدلتے دیکھا تو خود بخود میرے دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ یقیناً ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شریک سفر صحیح معنوں میں مردانہ خوبی اور مردانہ وجاہت سے مزین ہو، لیکن کچھ لڑکیاں کبھی بھی ان کی خوبیوں کی حامل نہیں ہونی چاہیے جو عورتوں میں ہونی چاہیے، بلکہ وہ خود بھی مرد ہی دکھنا چاہتی ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، غلط وہ لڑکی ہوتی ہے یا وہ مرد جو اسے بدلنا چاہتا ہے؟ یہ بات کرنے کے بعد وہ چپ ہو گیا، جیسے اسے قائل کرنے کے لیے اور الفاظ تلاش کر رہا ہو، جبکہ اب وہ خوش چہرے اور آنکھوں کے ساتھ فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے اس کو اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اب وہ چلا جائے گا، لیکن نہیں، وہ پنجوں کے بل اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ پھر اس نے عائشہ کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ، میں جہاں غلط ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن اس بات کو اپنے دل و دماغ سے کبھی محو نہ ہونے دیجیے گا کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ آپ کے وجود سے میری بے رنگ زندگی بہت خوشنما ہو گئی ہے، ادھوری سی زندگی کو مکمل کر دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی میرے لیے وہی فیلنگز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو خود کے لیے بدلتے دیکھا ہے، اور کوئی کسی کے لیے اس وقت بدلتا ہے جب وہ من سے اس کے رنگ میں رنگ چاہے۔ آج یہ بات کی ہے اور کوئی کسی کے لیے اس وقت بدلتا ہے جب وہ من سے اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ آج یہ بات کی ہے کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں، آئندہ کبھی نہ کیجیے گا، مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح سکون سے بول رہا تھا، اور عائشہ کے آنسو ایک دفعہ پھر اس کے گالوں کو بھگوئے جا رہے تھے، کیونکہ اب بولنے والے کے لہجے میں صرف سچ نہیں تھا بلکہ سچ کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ اب یہ آنسو صاف کر لیں، بہت رو لیں۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ساری پچھلی باتیں بھلا کر سو جائیں، صبح سحری میں جلدی اٹھنا بھی تو ہے نا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ عائشہ نے بھی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ وہ 3 بجے کا الارم لگا کے سوئی تھی، کیونکہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں بی اماں نے اسے بتایا تھا کہ حسنین سحری بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح روزہ ہے، اس لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اس لیے اب جلدی اٹھ گئی۔ 4:15 تک سحری کا ٹائم تھا۔ وہ ملازمہ کے بغیر بہت شوق سے چیزیں بنا رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ تیار کر کے ٹیبل لگا چکی تو گھڑی اس وقت 4:30 بجا رہی تھی، یعنی اس نے 1.5 گھنٹے میں اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ چائے کو دم پر رکھ کر جب وہ اسے جگانے کی نیت سے کچن سے نکل رہی تھی تو وہ بابا جان کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ مومو بیٹا، تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا کہ حسنین آیا ہے؟ بابا جان اس سے گلا کر رہے تھے۔ میں نے خود ہی عائشہ کو منع کیا تھا کہ سحری کے وقت مل لوں گا، اب دیکھیں خود آپ کو ڈسٹرب کرنے آپ کے کمرے میں آ گیا اور جگا بھی لیا۔ وہ بہت فریش لگ رہا تھا، وائٹ کلر کے ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار سوٹ میں
सलीके से बने बालों के साथ वो हमेशा की तरह बहुत पुरसुकून लग रहा था। मेरे ख्याल में सहरी का टाइम निकला जा रहा है। सहरी कर लेनी चाहिए। वो उसे किचन के दरवाजे में ही इस्तदा देखकर शरारत से कह रहा था। वो एकदम खजालत से मुड़ी और चाय को देखने लगी। अरे बाबा जानी, आपका सहरी मेन्यू मेरे मेन्यू से बहुत मिलता जुलता है। आज वो सही मानों में शरारत के मूड में था और मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। नहीं तो मैं और मोमो तो दही के साथ पराठा लेते हैं। मेरे ख्याल में ये मोमो ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। बाबा जानी के इतना कहने पर उसके लबों की मुस्कुराहट और आयशा के चेहरे पर शर्म की लाली और गहरी हो गई। आयशा, बाकी काम बाद में कर लेना, आए सहरी करें, वो संजीदगी से बोला, क्योंकि इस तरह वो कुछ खा तो नहीं सकती ना थी। उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद चला गया, जबकि उसने बाबा जानी को कमरे में ला कर लिटाया, क्योंकि वो ज़्यादातर देर तक बैठने से थक जाते थे। फिर किचन समेटने के बाद उसने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की। आज ज़िंदगी में पहली बार उसने रमज़ान में बाबा जानी की नाराज़गी के डर से नहीं, बल्कि अपने दिल की रज़ा से इबादत की थी। वो हस्बे मामूल बरामदे के पिलर से टेक लगाए बैठी थी जब उसने चौकीदार को गाड़ी के हॉर्न पर गेट खोलते देखा। फिर उसने हसनैन शाह की गाड़ी को अंदर आते देखा। तब जाकर उसे सुकून मिला। हसनैन जब गाड़ी से उतरा, उसके हाथ में कुछ शॉपर थे। उसके करीब आकर हमेशा की तरह उसने सलाम किया। आप बताए बिना कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सलाम का जवाब देते हुए वो अपनी बेइख्तियारी में शिकवा किए बिना ना रह सकी। उसकी बात पर हसनैन उसे बड़ी गहरी नज़रों से देखा था। बहुत निखरी निखरी और बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। हाँ, ये मेरा कसूर है कि मैं बताए बगैर चला गया। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते हुए वो वहीं बड़ी सी कैन की कुर्सी पर बैठ गई और उसे भी बैठने को कहा। असल में मैं आज गाँव जा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ईद पर मुलाकात होगी, तो मैंने सोचा आपको ईद की शॉपिंग करवा दूँ, लेकिन फिर मुझे इरादा बदलना पड़ा, क्योंकि इस तरह बाबा जानी घर में अकेले हो जाते। इसलिए मैं खुद ही शॉपिंग करने चला गया। अब मैं जैसे भी अंदाजे से करके लाया हूँ, आपको कबूल करना पड़ेगी, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग करने का ये मेरा पहला तजर्बा था। ईद पर यही वाला ड्रेस पहनेगा। आपको पता है, जब मैंने आपको वलीमे के रोज़ ड्रेस में देखा था, तो मुझे लगा था जितना ये कलर आपको सूट करता है इतना किसी को ना करता होगा। उसी वजह से आज मैं बुटीक में गया तो उसी कलर का ड्रेस सेलेक्ट करने पर मजबूर हो गया। ईद पे यही पहनेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा आपका दिल मेरी तरफ से साफ़ हो गया है। वो उसके हाथों में चीज़ें देते हुए बहुत नरमी से कह रहा था। आपने ऐसा क्यों कहा कि अब मुलाकात ईद पे होगी? आज पहली दफ़ा वो इस तरह सवाल जवाब करी थी। अरे, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं हर दफ़ा रमज़ान में तरावी के लिए इमाम साहब के पीछे सामने खड़ा होता हूँ, तो मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन किरात के लिए तैयारी करना होती है। इसलिए कह रहा था कि ईद पे मुलाकात होगी। वैसे तो गांव में और भी हफ़ाज़ हैं, लेकिन इमाम साहब को मेरी आदत पड़ गई है। रात को भी मैं आपके लिए बहुत मजबूरी में आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा जब मैं अपने से वाबस्ता सिर्फ़ एक शख्स को अगर खुश नहीं रख सकता, तो अल्लाह ताला को कैसे खुश कर सकता हूँ। आपकी बदगुमानी दूर करना भी ज़रूरी था, आपसे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी था, इसलिए मजबूरी में आया था। और आपको मनाने के चक्कर में पहले रोज़े की तरावी भी रह गई। वो तफसील से बता रहा था, जबकि आयशा हैरानी से उसे देख रही थी। आप हाफ़िज़ कुरान पाक हैं? वो हैरानी से में इसके लबों से फिसला। मैं सहरी में क्या खाता हूँ ये तक आपको मालूम है, लेकिन इस बारे में आपको मालूमात क्यों नहीं? वो शरारत से कह रहा था, जबकि आयशा शर्मिंदा हो गई, जैसे ना जानना उसकी कोताही हो। रमज़ान के बाद अपने बारे में तफसील से बताऊंगा। अभी तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि आपके दिल से मेरे लिए मौजूद सारी कदूरतें साफ़ हो जाएं। मैं बाबा जानी से मिल लूँ, फिर चलूँगा। ये ना हो मुझे देर हो जाए। वो उठ खड़ा हुआ और अंदर जा रहा था, लेकिन आयशा वहीं बैठी अपनी शफाफ हथेली को देख रही थी। एक आंसू एकदम उसकी आंखों से गिरा और हथेली पर ठहर गया। बाबा जानी ठीक कह रहे थे, मैं इतने अच्छे इंसान के काबिल ना थी। उसकी शख्सियत और रुतबा बहुत ऊंचा है, कम से कम मुझसे तो बहुत ही आला। अल्लाह ताला को ना जाने मेरी कौन सी बात अच्छी लगी जो हसनैन शाह को मेरे नसीब में लिख दिया। यही सोचते हुए उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुकद्दस महीना सबकी झोली में नेमतों और इबादतों की सौगातें डालता रुखसत हो गया। ईद से पहले उसने सारे घर और लॉन की तफसील से सफाई करवाई। चांद रात को वो बहुत खुश थी। उस रात को उसने ना जाने कितने ही किस्म के खाने बना डाले, और उस रात की सुबह से जितनी रोशन लगी थी उससे पहले कभी ना लगी थी। खिली खिली सी उस गुलाबी सुबह जैसे हर चीज़ उसे ईद मुबारक कह रही थी। बाबा जानी अब सारे काम खुद कर लेते थे। नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वो पड़ोस के अंकल नवाज के साथ नमाज़ पढ़ने गए थे। जब वो खुद भी तैयार होने चल दी, बहुत दिल लगाकर उसने तैयारी की थी। फिर बाबा जानी के आने पर जब वो बाहर निकली, तो बाबा जानी ने ईद मुबारक कहते हुए बाजू हुआ कर दिए। वो भी ईद मुबारक कहते हुए उनके सीने में छुप गई। आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, उन्होंने उसको कंधों से पकड़कर थोड़ा पीछे करते हुए शफकत से देखते हुए कहा, तो वो हौले से मुस्कुरा दी। बाबा जानी, आपकी बेटी जो हूँ आपको तो अच्छी लगूंगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ गई। फिर उसके कानों ने हॉर्न की आवाज़ सुनी और वहम जानकर अनसुनी कर गई, लेकिन हॉर्न की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। शायद चौकीदार बाबा गेट पर मौजूद ना थे। और फिर उसकी आंखों ने ब्लू लैंड क्रूज़र को अंदर आते देखा। वो हैरानी से किचन की खिड़की से हसनैन शाह को अंदर आते देख रही थी।
یہ اتنی جلدی کیسے یہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ سارے کام چھوڑ کر اسے روش سے اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ گرے کلر کی قمیض شلوار کے اوپر بلیک شال کندھوں پر لیے وہ ہمیشہ کی طرح سب سے جدا لگ رہا تھا۔ نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، کیونکہ پہلے تو اس نے ڈش میں اپنے لیے اور بابا جانی کے لیے چیزیں نکالنی تھی، لیکن اب ٹرالی قریب کی اس میں چیزیں رکھنے لگی۔ لاؤنج سے اس کے بولنے کی آواز مدھم مدھم یہاں بھی سنائی دے رہی تھی، اور پھر آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ اب قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تھا، السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک، وہ کچن کے دروازے میں کھڑا کہہ رہا تھا، جواب دیتے ہوئے عائشہ کے لب بھولے سے مسکرائے تھے، اور پھر جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، جو ڈیپ ریڈ کلر کے کرتے پاجامے میں تھی، جس کے کرتے پر ہم رنگ موتیوں اور ستاروں سے نفیس کام کیا گیا تھا۔ سر پر جمع بڑا سا دوپٹہ، جس کے کناروں پر ٹکے ستارے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پاؤں میں کپڑوں کے ہم رنگ خصہ، گوری سڈول باہوں میں ریڈ چوڑیاں، سبھی پیشانی پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے، کاجل سے بھری کالی آنکھیں، ستواں ناک میں چمکتی لونگ اور خوبصورت ہونٹوں پہ سجی شرمیلی مسکان کے ساتھ وہ آنکھوں کے رستے دل میں اتری جا رہی تھی، اور پھر وہ جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس نے اس کا خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی پاکٹ سے نکال کر ڈائمنڈ رنگ اس کی مخروطی انگلی میں سجا دی، اور وہ اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج ہماری شادی کے بعد پہلی عید ہے نا، تو میں نے کہا کہ کچھ اسپیشل ہو جائے، اس لیے اس دن باقی گفٹ دینے کے بعد یہ اپنے پاس عیدی کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور اپنی بھی۔ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ وہ اس کی تعریف پر خجل ہوتی ہوئی بات بدل گئی۔ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ عید کا دن بڑا برکتوں والا دن ہے۔ اس دن لوگ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہیں میرے آنے جانے کے چکر میں یہ دن ڈھل نہ جائے، اس لیے صبح فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکل آیا، کیونکہ عید کی نماز کے وقت سے پہلے مجھے یہاں پہنچنا تھا، تاکہ نماز ادا کر سکوں۔ اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ میں بغیر کسی دقت کے یہاں پہنچ بھی گیا اور نماز ادا کر کے آپ کے سامنے ہوں، تاکہ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ سکوں۔ میں نے صحیح کیا نا؟ میں نے عید کا دن ڈھلنے نہیں دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بار بار مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ورنہ میں آپ کے دیے ہوئے یہ کپڑے، جوتے، چوڑیاں ہرگز نہ پہنتی۔ الٹا معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری غلطیوں کے باوجود نہ صرف مجھ سے شادی کی، بلکہ مجھے صحیح راہ دکھائی اور اپنے پیار کے قابل سمجھا۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کیجیے گا، ورنہ میں سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی حسین آنکھوں میں خفگی تھی۔ اوہو، میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، بس اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے منہ سے کچھ اچھے الفاظ سننا چاہتا تھا، صرف اپنے لیے۔ عائشہ، پتہ ہے جب میں نماز پڑھتا تھا نا، تو جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو سب کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن میں حقیقتاً ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میرا اپنا ہو۔ لیکن اب جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھوں کی اوک میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ آتا ہے۔ آپ صرف میری ہیں، میری اپنی۔ اب مجھے معلوم ہے میں اکیلا نہیں ہوں، اس بھری دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو میرے لیے ہے۔ عائشہ، آپ کے آنے سے میری زندگی کی کتنی بڑی کمی دور ہوئی ہے، یہ آپ محسوس ہی نہیں کر سکتی، اس لیے میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آج پہلے سے زیادہ شفاف لگ رہی تھیں، جن میں کوئی ریاکاری نہ تھی۔ اتنی لمبی ڈرائیونگ کے بعد بھی اس کے چہرے پر تھکن نہ تھی، بلکہ نیکیوں کا نور بکھرا ہوا تھا۔ حسنین، آپ نے کہا کہ آپ مجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں تو کبھی آپ سے ناراض ہوں گی نہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بھی کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کا میرے لیے، میرے دل میں کیا مقام ہے، آپ میرے لیے کیا ہیں، شاید میں لفظوں میں نہ بتا سکوں۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آج اس کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ اوہو، باتوں باتوں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں بابا جانی کے لیے شیر خورما لینے آئی تھی، اس نے ایک دم اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اور جلدی جلدی چیزیں ٹرالی میں سیٹ کرنے لگی۔ پھر ایسا کریں عائشہ کہ جلدی سے اپنا کام ختم کریں، کیونکہ ہم تینوں ابھی تھوڑی دیر میں گاؤں جانے والے ہیں، بقیہ عید گاؤں میں کریں گے۔ وہاں سب آپ کو بہت یاد کرتے اور آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ اس کو نظروں میں سمے بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، آپ بابا کے پاس جا کر بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر وہ جلدی سے رخ پھیر گئی، تو حسنین شاہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا، اور پھر کام میں مگن عائشہ کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت عید بیسڈ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔